بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ شائستہ بی بی ہیں آسٹریلیا سے۔ انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ یہاں پر بہت ساری ایسی مسلم خواتین ہیں کہ جو مغرب کے کلچر سے متاثر ہیں اور وہ اسلام کا جو نظام ہے اس پر بہت سارے اعتراضات اور کوسچنز کرتی ہیں، جن میں ایک کوسچن جو ہے وہ مہر کے متعلق ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو مہر نکاح کے موقع پر عورت کو دیا جاتا ہے تو یہ عورت کی انسلٹ ہے کہ یہ اس سے مرد جو اس سے جنسی لذت اٹھاتا ہے تو یہ جنسی لذت کا یا اس کے جسم کا معاوضہ اور قیمت ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ تو دیکھیں، شائستہ بی بی نے جو سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور بہت ساری جو ایسی خواتین ہیں جو مغرب کے کلچر سے، ان کی ثقافت اور ان کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہیں، وہ اس طرح کے کوسچنز کرتی رہتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس نالج نہیں ہے، لیکن نالج نہ ہونے کے باوجود بھی وہ قرآن و سنت کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ تو اس کا میں جواب عرض کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، مغرب زدہ لوگوں کی یہ سوچ یہ غلط ہے کہ جو اسلام نے نکاح میں مہر مقرر کیا ہے یہ عورت کے جسم کا کوئی معاوضہ ہے یا قیمت ہے یا جنسی جو لذت مرد حاصل کرتا ہے تو یہ اس کا بدل ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ نکاح میں صرف مرد عورت سے جنسی لذت حاصل نہیں کرتا، بلکہ عورت بھی مرد سے جنسی لذت حاصل کرتی ہے۔ تو یہ ایک نیچرل ہے کہ دونوں نکاح کے ذریعے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ سوچ تو بالکل غلط ہے کہ مرد جو ہے وہ یہ مہر دے رہا ہے تو شاید یہ کوئی عورت کی انسلٹ ہے اور یہ اس کے جسم کا معاوضہ اور قیمت ہے۔ باقی مہر دین اسلام نے کیوں مقرر کیا ہے اور اس کے کیا ایمز اور گولز ہیں، تو بہت سارے اس کے ایمز اور مقاصد ہیں کہ چند ایک میں عرض کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بھی یہ جو سوال ہے اس کا کافی حد تک جواب ہو جائے گا۔ مثلا جو مہر مقرر کیا گیا ہے اس کا ایک گول یہ ہے کہ یہ عورت کی انسلٹ نہیں ہے، بلکہ عورت کے لیے باعث عزت ہے اور اس کے لیے اس کی تکریم کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک مرغوب اور پسندیدہ چیز بنایا ہے مرد کے لیے، اور مرد کو حکم دیا کہ تم عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس پر اپنا مال خرچ کرو، اسے نکاح کے موقع پر مہر دو تاکہ اس کی مرغوبیت جو ہے وہ ظاہر ہو، تاکہ یہ ظاہر ہو کہ تم طالب ہو اور وہ جو ہے مطلوبہ ہے۔ تو اس کی جو یہ شان ہے مطلوبیت والی اور محبوبیت والی مرغوبیت والی، یہ چیز ظاہر ہو۔ اگر ایسے ہوتا کہ عورت کو کہا جاتا کہ نکاح کے موقع پر وہ مرد پر مال خرچ کرے، جیسے سم ایریاز میں ہے، مثلا پاکستان کے کچھ ایریاز میں ہے، اسی طرح ہندوستان میں ہے کہ عورتیں اپنے شوہر پر مال خرچ کرتی ہیں اور جہیز کے نام پر کافی زیادہ پیسہ دیتی ہیں، تو پھر یہ عورت کے لیے کیا ہے؟ انسلٹ کا باعث تھا۔ تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت ایک مرغوب چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اور مرد اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور اس کو جو ہے وہ اس پر مال کو خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا گول اور مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مہر جو ہے یہ عورت کی باڈی کا معاوضہ اور قیمت نہیں ہے، بلکہ مہر جو ہے یہ گفٹ کے طور پر اور عطیے کے طور پر دیا جاتا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ تم عورتوں کو ان کے جو مہر ہیں یہ گفٹ کے طور پر دو۔ اس لیے بہت سارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ نکاح کے موقع پر جو عورت کو مہر دیا جاتا ہے تو یہ گفٹ کے طور پر دیا جاتا ہے، یہ جنسی لذت کا معاوضہ اور قیمت نہیں ہے۔ اسی طرح اس کا ایک تیسرا گول یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کے موقع پر مہر کو لازم قرار دیا تاکہ
لوگوں کو بتایا جائے کہ نکاح شادی بیاہ یہ ایک سنجیدہ عمل ہے، یہ کوئی کھیل تماشا اور مذاق نہیں ہے، تاکہ جب انسان اس میں مال کو خرچ کرے گا تو وہ اس میں غور کرے گا، اس کی کیا ہے سنجیدگی والے پہلو پر۔ جیسے دنیا میں انسان بہت ساری قیمتی چیزیں ہیں ان کو مال کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہر اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے، ان کی ذمہ داری کا احساس دلایا جائے کہ یہ ایک بہت یعنی اہم معاملہ ہے اور یہ کوئی کھیل نہیں ہے نکاح شادی بیاہ، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہر کو مقرر کیا۔ اسی طرح چوتھا جو ہے اس کا گول اور مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فیملی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ مرد کو سربراہ بنایا ہے اور گھر کی ذمہ داریاں اس پر ڈالی ہیں، ایک درجے سے عورت پر اس کو فضیلت عطا کی ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنا مال عورت پر خرچ کرے۔ اس لیے عورت کی رہائش، اس کے کھانے پینے کے اخراجات، اس کے دیگر اخراجات جیسے مرد کے ذمہ ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے مال میں سے ایک حصہ بطور مہر کے بھی عورت پر خرچ کرے۔ تو یہ میں نے چند گولز اور ذکر کیے ہیں، اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں شریعت میں اور بہت ساری اس کی حکمتیں ہو سکتی ہیں، اس لیے یہ جو عورتیں کہتی ہیں بالکل غلط کہتی ہیں اور یہ حقیقت سے بالکل دور بات ہے کہ جو مہر ہے تو یہ عورت کی جو اس سے جنسی لذت حاصل کی جاتی ہے اس کا معاوضہ اور قیمت ہے، بالکل ایسا نہیں ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کی ہے۔